علوم میں کیا تبصرہ کیا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون؟ ایو الناس افضل، ایو الناس اعلم. سب سے بڑا عالم کون؟ انا اعلم، میں سب سے بڑا عالم. اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت بری لگی. فعتب اللہ علیہ عز وجل، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر عتاب کیا. اس لیے عتاب کیوں ہوا مجھے بتائیے. اس کے ذریعے اذ لم يرد العلم الیہ، اس لیے کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف نہیں پھیرا، علم کی نسبت اپنی طرف کر یہ غلطی. اذ لم يرد العلم الیہ، علم کو اللہ کی طرف انہوں نے نہیں لوٹایا. انہوں نے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا ہوں. علم کی نسبت اپنی طرف کرتی، اس پر گرفت ہوئی. فاوحى الله الیہ، اللہ نے ان کی طرف وہی کہا کہ تو کہتا ہے سب سے بڑا عالم ہے. ان عبد من عبادی بمجمع البحرین واعلم منك، میرا ایک بندہ مجمع البحرین دو دریاؤں کے سنگم پہ رہتا ہے، خضر نام ہے اس کا، اس سے بڑا عالم ہے. جانیے لے مجھے معلوم ہو جاتا ہے علم کی حقیقت کیا ہے، اس سے بڑا عالم ہے. اور فرمایا ایسے میرے بندے بہت سارے ہیں، ایک بندے کی طرف بتا رہا ہوں. جا ان عبد من عبادی، ایسے میرے بندے بہت ہیں، ایک بندے کے بارے میں کہتا ہوں کیا مل لے پتا چل جائے کہ تیرے علم کیا ہے. گئے ملے مجموعہ باہر تفصیل آتے ہیں. قرآن ایک نے بھی بیان کیا حدیث میں کچھ ہم تفصیل میں نہیں لاتے. ملے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا. کون؟ کہ موسیٰ. کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل. لیکن بھائی میرے پاس جو علم ہے اس کو سیکھنے کے لیے بہت ہی پیشنس صبر درکار ہے. تو صبر نہیں کر سکتے. ایک شرط ہے کہ میں صبر کروں گا. کہا ایک شرط ہے بلا تسألنی، کوئی بھی بات کروں، کوئی بھی چیز بولوں، کوئی کام کروں، بولنا نہیں، سوال نہیں کرنا. بلا تسألنی انکل جب تک میں نے بولوں ایسا وہ بھی کرنے کروں تب تک تم بولو نہیں. ڈونٹ آسک می اینی کوسچنز، سوال نہیں کرنا مجھے. کبھی ٹھیک ہے شرط منظور ہے. فانطلقا، دونوں چلے. کشتی ساحل پر لگی ہوئی، اس بات سے اس بات جانے کو بیٹھ گئے. کشتی جب ہوا میں پہنچی تو اس کے تختے اٹھانے شروع کر دی. حضرت موسیٰ نے چونک کر کے اسٹارٹر ڈھونڈ دیکھا. کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اخرت کہانی تغرق اہلہا، یہ تختے اٹھا رہے ہیں آپ کہیں پورے کشتی والوں کو ڈبونے کا ارادہ تو نہیں ہے سکتا. لقد جئت شیئا، بہت برا کام کر رہے ہیں. حضرت نے کہا تو میں نے کہا بولنا نہیں. کہا کہ غلط نہیں ہوگی، اب نہیں بولوں گا. کہا نہیں بولو گے؟ چلے آگے. جیسے ہی ساحل پر پہنچے ایک لڑکا دکھائی دیا، اپنے پاس بلا اس کی گردن مروڑ دی. فقتلہ، مار ڈالا اس کو. فوراً بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک معصوم کی جان لی. بہت بڑی غلطی آپ نے، بہت بڑا گناہ کیا. قال الا اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے. کہا کہ حضرت ایک بار اور اجازت دے، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا تو مجھے ہم نے ساتھ نہ کریں. چلے بھوکے پیاسے تو دے نہیں جا رہے. دریا سے پہلے دریا میں، دریا کے بعد ایک بستی ہے. اتیا اهل قرية استطعما اهل قرية استطعما فابوا ان يطعموهما، دونوں نے آ کر کھانا مانگا کے کھانا لوگ بھوکے. تو ابا بولے بستی والے بڑے سامنے تھے، انہوں نے کھانا نہیں ملا. کھانا نہیں میں مانے بنا بیچارے بستی کے باہر پڑے تھے رات بھر. صبح جب چلنے لگے تو بستی میں سے ہو کر گزرنا دیکھا کہ ایک گھر کی دیوار گرا چاہتی. فاراد ان ينقض، دیوار گرا ہی چاہتی. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت کو قوت عطا فرمائی. اس قوت کو استعمال کرتے انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. فاقام، سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ جلے ہوئے تو صحیح کہنے لگے کہ ان مردودوں نے، ان بدماشوں نے رات میں کھانا نہیں دیا، رہنے کے لیے ٹھکانا نہیں دیا، باہر ہم لوگ سردی میں پریشان رہے اور آپ نے اس گاؤں کی ایک دیوار سیدھی کر لوشی طرف پیسہ لے لیتے تھے. لوشی طرف اجر لے لیتے تھے، پیسہ لے لیتے تھے. چلو سوال کا بیٹھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتیاق ظاہر کیا. علم دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ صبر کر لیتے تو پتہ نہیں کون کون سے عجائب باتیں علم سننے کو. اشتیاق علم کی طرف اشتیاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق ہمارے دل میں پیدا ہوا. علم کس طرح سے آپ سے افسوس ظاہر کیا موسیٰ کی حاجت کے اوپر کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو خضر کی طرف سے علم کے بہت سارے لوگوں
آپ لوگوں کو روموز و اسرار علم پر کی ترکیب کیوں کر رہا ہے؟ ارے پڑھو اللہ کے بندو پڑھو، اردو تو صحیح کرو، اردو تو صحیح کرو اللہ کے بندو. عجائب باتیں علم ملتے اگر صبر کرتے، بہت سارے رمز ملتے علم کے، بہت سارے اسرار واضح ہوتے علم. بے صبری ان پیشنس میں سارا مسئلہ گڑبڑ کرتے مایوس ہو کر کے چلے گئے. تاکہ تینوں باتوں کا مطلب نہیں سمجھتے جاؤ گے. سب نبیوں کو بھی تعلیم عبادت قسمت یعنی صبر، تینوں باتوں کا مطلب نہیں سمجھتے جاؤ گے. تاکہ وہیں کشتی کے درجے اٹھا لیتے جانتے اس کی وجہ جاتی. آگے ایک بادشاہ تھا، اچھی کشتیاں دیکھتا ہے کا سفر، غریب لوگ کشتی چھن جاتی، پیٹ پلاک مار دیتا، بھوکے مر جاتے. میں نے کشتی خراب کر دی، خراب کشتی کو دیکھ کر چھوڑ. اور وہ لڑکا جس کو میں نے گردن مروڑ دی جاتے ہو، اس کے بعد اب مومن نہیں، اس بچے کے والدین مومن. فبشیر آئیے کہوں گا ہم نے خوف کیا، ڈرے ہم کہیں یہ بچہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے. اس وجہ سے اللہ مار ڈالا. نقطہ یہ ملا ہم نے کیا سمجھے، کوئی بچہ بھی اس کی گردن مروڑ دیا. نقطہ یہ ملا کہ اگر ایمان کی راہ میں جان آ جائے تو جان دے دی جائے. ایمان کی قدر ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچائے. بخشین ہے آپ بھی نہیں. اور تیسری بات وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَتْ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اور یہ دیوار جو میں نے سیدھی کر دی جانتے ہو، یہ اس گھر کی دیوار ہے جو دو یتیم بچوں کی ہے. اس دیوار کے نیچے خزانہ ڈالا ہوا ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. دیوار گر جاتی پورے بستی والے خزانہ ڈھونڈ لیتے، مستحق کو اس کا حق نہیں ملتا. اسی وجہ سے میں نے دیوار سیدھی کر دی. اور جانتے ہو ان کو ان کا حق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیوں کروایا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Their father was a righteous man. ان کا باپ نیک تھا. اللہ اکبر. حدیث بتا رہی ہے کہ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. آج ہم بچوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بینک بیلنس کرتے ہیں. کروڑوں روپیہ چھوڑ جاؤ تاکہ بچے مزہ کریں. اگر بچوں نے صحیح روٹ نہیں پکڑا ہے کروڑوں روپے چند دن کے اندر ضائع کر ڈالیں گے. آپ خود نیک بنیے، آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کے بچوں کو پہنچے گا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. نیکی اور صالحیت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. اور ایک نقطہ اور بھی بتانا چاہتا ہوں. اس آیت کی کلمت روشنی میں جو چھوٹ گئی اور اس پر بحث کرتے ڈاروین کا ایک نظریہ ہے، ایوولوشن، نظریہ ارتقاء. نظریہ ارتقاء کے بعد میں وہ کہتا ہے کہ ایک اصطلاح سرائے بنا ہوتی ہے بقائے اصل. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سرائے بنا ہوتی ہے بقائے اصل. جو چیز صالح ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. قرآن حکیم نے کہا تیرا نظریہ بودا ہے، میں تجھ سے اونچا نظریہ پیش کرتا ہوں. قرآن حکیم اس سے اونچا نظریہ پیش کرتا ہے کہ تو بقائے اصلح کا نظریہ پیش کرتا ہے. صالح چیز باقی رہتی ہے، میں کہتا ہوں کہ نافع چیز باقی رہتی ہے. قرآن حکیم نے ڈاروین سے اچھا نظریہ پیش کیا ہے. سروائیول آف دی فٹیسٹ کے مقابلے بقائے اصلح کے مقابلے میں بقائے انفع. ایک چیز بتا تو کچھ اچھی ہوتی ہے لیکن نفع نہیں پہنچاتی. تو بتائیے آپ بقائے اصلح یہ ڈاروین کا نظریہ زیادہ علمی اور دقیق ہے کہ قرآن کا بیان کرتا نظریہ بقائے انفع یہ زیادہ علمی اور دقیق ہے. اللہ کیا کتاب ہے اس کا، کیا کتاب ہے. قربان جائے ڈاروین اچھا نظریہ پیش کیا. تو بقائے اصلح کی بات کرتا ہے، سروائیول آف دی فٹیسٹ کی بات کرتا ہے، میں بقائے انفع کی بات کرتا ہوں. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ. نافع چیز جو جتنی نافع چیز ہو اتنی ہی زیادہ باقی ہو. نفع بخش بنو اپنی عمر بڑھا. تو ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دیوار سے گزر دیا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں علم لدنی جسے کہتے ہیں، علم لدنی. اور جانتے ہو یہ سب میں نے کیوں کیا؟ انہوں نے کیا کہا
ای الناس عالم، سب سے بڑا عالم کون؟ بولے انا عالم، انا میں سب سے بڑا عالم. اللہ نے اس پر حساب کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو کام کیے جانتے ہو کس علم کی طرح پر؟ اس علم کا انتساب اللہ کی طرف سے. وما فعلته عن امری. I do not of my own accord. میں نے اپنی طرف سے نہیں کی. I did not of my own accord. میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا. وما فعلته عن امری. گویا کہ علم لدنی یہ ہے کہ علم مکمل اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنا علم کی بنیاد پر. صحیح لدنی ہے. یہ مطلب قرآن میں بیان کیا ہے. اب پتہ نہیں لوگوں نے علم لدنی کا کیا مطلب سمجھا ہو جائے. لیکن ان کا پریشان کیوں ہوا؟ علم کو انہوں نے اپنی طرف منسوخ کیا. اس لیے وجہ بتائی تھی. بیکاز آف دس اس لنگ اور طریق پہ انہوں نے علم کا انتخاب اللہ کی طرف نہیں کیا. کتاب ہوا اور اگر سے خضر نے علم کا انتخاب اپنی طرف نہیں کیا. ڈائریکٹ کہہ دیا آئی میں نے یہ چیز اپنی طرف سے نہیں کی ہے. اس علم کی بنا پر جو علم مجھے اللہ نے دیا علم کا پورا کا پورا کریڈٹ اللہ کی دی. اللہ کی یہی مدد ہوئی. لہذا عالم وہ ہے جو علم کا انتخاب کرتا ہے. میں بڑا ہے تو وہ پتہ نہیں حافظ کے شیبہ ریئلی ہاتھ پاؤں دل کو دھڑکا دینے والا شہر ہوتا ہے. بہوش باش کہ ہنگامے باتیں استغنا حافظ کہتا ہے. بہوش باش کہ ہنگامے باتیں استغنا ہزار خدمتات بنیم جو بدے ہیں. بہوش باش کہ ہنگامے باتیں استغنا ہزار خدمتات بنیم جو بدے ہیں. کہتا ہے ذرا ہوش کے نہ بولو عقل ٹھکانے رکھو. بہوش باش ہوش میں رکھو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کی ہوا چل گئی نا. ہنگامے باتیں استغنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کی ہوا چل گئی نا تو ہزار خدمتات بنیم جو بدے ہیں. ہزاروں کھلیان جو تم نے تابع داری کے تیار کیے نا آدھے جو سے برابر بیچنے پر تیار ہو رہا ہوں. پوری کرو تمہیں تو مجھے لگا نافع بنیے. اللہ طرف ہمیشہ نیچے جھکتا ہے. وہ سکھاتا ہے میں علم اور رتبہ ہے. جتنا بڑا عالم اتنا زیادہ رتبہ اتنا زیادہ حلیم ہونا چاہیے. شعر کے حوالے سے ایک پیغام حافظ نے دیا. وہ پیغام میں پیش کر دیتا ہوں. بولتا ہے مباش برا ببازو خود کے حسا شاپ اور اسٹائل. مباش برا ببازو خود کے حسا ہزار سو بتا بازت سپاہی کا انگیز. بولتا ہے کہ مغرور مت ہو جاؤ اپنے بازو کی قوت سے. اس لیے کہ ہر گھڑی یہ جو آسمان ہے نا مہربان آسمان سپاہی میں رنگے ہزار کرشمے دکھاتا رہتا ہے. ہزار سو بتا بازت سپاہی میں رنگے. مباش کر رہا ببازو یا خود کے حسات ہزار سو بتا بازت سپاہی میں رنگے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چیز دے تو اللہ کہتا ہے یہ بوٹی ہے بھول. اب ہم پلٹتے ہیں ابھی ایک خود ہے اصل کی طرف منگاتے ہیں. کیا ہے علم کسے کہتے ہیں وہ سمجھ. علم کسے کہتے ہیں اس سے پہلے میں علم کی ایک اور اہمیت بتا دوں. اس کے بعد ہم علم کی ڈیفینیشن بنائیں. یہ نفل کے درجے میں نہیں ہے, سنت کے درجے میں نہیں ہے, سنت موقعہ کے درجے میں نہیں ہے, اس کے درجے میں فرض کے درجے. دلیل عوان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه الطبراني في معجم الكبير وقال الألباني هذا حديث صحيح. یہ روایت انہی لفظوں میں امام طبرانی معجم کے اندر ہے. بات پوری بات پڑھنے والی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد کے اوپر اور عورت کے اوپر فرض ہے. عورت کے اوپر کیوں فرض ہے وہ میں نے بتا دیا. حدیث میں شفا کی تعبیر ہے یہ تو
کا درجہ معلوم ہو تشریح علم. اب آئیے علم کسے کہتے ہیں؟ واٹ از علم؟ واٹ از نالج؟ اس کا مطلب سمجھیں. بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ مجھے ذرا سمجھا دیجیے کہ علم کہتے کس کو. وہ رموز و اسرار علم پر کی ترکیب کے اوپر غور کرنے والے ان سے پوچھے تو سمجھ نہیں آئے گا کہ علم کسے کہتے ہیں. علم ذرا کیوں ہوتا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں کسے کہتے ہیں. دو آدمی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، دو آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے. ایک شخص دور سے چلتا ہوا ان کی طرف آتا دکھائی دیتا ہے اور اس کے پیروں میں لنگڑا ہے، لنگڑا کا چل. یہ دونوں آدمی اس کو دیکھتے ہیں. دور سے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا ہے. ایک آدمی بولتا ہے یہ اس وجہ سے لنگڑا رہا ہے اس لیے کہ اس کے پیر میں پولیو، اس وجہ سے لنگڑا. دوسرا بولتا نہیں، یہ چلتا آ رہا تھا کہیں اسنیک مل گیا ہوگا، رکاوٹ وہاں اس کے انگوٹھے کو اسنیک لگ گیا ہوگا، اس وجہ سے وہ لگا کر رہا، اس کا انگوٹھا زخمی ہو گیا ہوگا اور پین کی وجہ سے وہ لگا کر چلا. ایک نے کہا پولیو ہے اس وجہ سے لگا کر چلا. ایک نے کہا کہ اسی اسنیک سے ٹکرا کر کے اس کا انگوٹھا زخمی ہو گیا ہے اس وجہ سے وہ لگ رہا ہے. دونوں نے دو باتیں. جب قریب آیا تو پتا یہ چلا کہ اس کے چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا. قریب آیا تو پتا یہ چلا کہ اس کے چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے. بتائیے وہ جو دو اقوال تھے وہ زن کے درجے میں تھے. بات پوری روشنی کے درمیان آ گئی. اس کو انکشاف حقیقت کا نام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر علم کو زن کے مقابلے میں بیان فرمایا. دلیل تھا ما لهم به من علم الا اتباع الظن. ان کے پاس اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، یہ تو صرف زن کی تعریف کر رہے ہیں. دیکھیے کیا علم کو زن کے مقابلے میں لایا گیا ہے. وہ دونوں اقوال زن کے درجے میں ہے، گمان کے درجے میں، صحیح نہیں ہے وہ. اور اب وہ حقیقت حال جب سامنے آئی کہ مسئلہ یہ نہیں لنگڑا کر چل رہا ہے تو پولیو کی وجہ سے نہیں، لنگڑا کر چل رہا ہے انگوٹھے کے زخمی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اب قریب آنے پر معلوم ہوا کہ لنگڑا کر اس وجہ سے چل رہا تھا کہ چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا. نگاہوں نے دیکھ لیا، چیز پوری نور کے دائرے میں آ گئی، حقیقت روشنی کے دائرے میں آ گئی. اسی کا نام ہے. اسی وجہ سے ابھی میرے عزیز عبدالعاصم نے کتاب لا کر کے دی تو علم کے اوپر تو میں نے پڑھا تو اس میں رائٹر نے لکھا علمت الشیء، میں نے چیز کو جانا. کیا مطلب؟ چیز کو میں نے پوری طریقے سے سمجھ لیا. علمت الشیء، چیز کو میں نے پوری طرح سمجھ. جب تک وہ آدمی دور تھا تب تک چیز پوری طرح نور کے دائرے میں نہیں آئی تھی. جب قریب آیا تب پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے. اسی وجہ سے علم کی بہت ساری تعریف بناتے کی ہے. میں وہ تعریف دادا سے سمجھتا ہوں جو شریعت قاعدہ نصبی میں شریعت قاعدہ نصبی نے کیا. قریب منگتا کے دوست تعریف کہتے ہیں جانتے ہو علم کسے بولتے ہیں؟ صفت تتجلی. دیکھو تجلی کے دائرے میں آتے ہیں، روشنی کے دائرے. صفت تتجلی بها المذکور لمن قامت یمین، کہ جس کے ساتھ ایک ایسی صفت قائم ہو جس سے مذکور روشنی کے دائرے میں آئے. اور ایک بات بولوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نور اور ملائکہ نوری مخلوق اور علم بھی نور. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کے اوپر شہادتیں جو نقل فرمائی ہے تمام کی تمام نور کے دائرے میں. اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور اور آسمانوں کا نور ہے. اللہ کی صفت نور. اور ملائکہ کے بارے میں فرمایا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما خسف له. رواه مسلم کی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم صحیح سے پاک سے کتاب الزہد کے اندر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے، نوری مخلوق. اور وہ خلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا ہے. وہ خلق آدم مما خسف له، اور آدم کو چیز سے بنایا جو ان سے بیان کر دیا گیا ہے. قرآن میں ہے نا بشر ہے آپ طور سے بنایا گیا. اب میں تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ یونیورسل ٹروتھ، کہ اس سے بڑا ٹروتھ کائنات ہے نہیں. کیا ہے وہ؟ توحید. اس سے بڑی حقیقت کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں کائنات ہے، وہی خالص پرستش ہے، اس کے علاوہ کوئی
صداقت اور اس حقیقت کے اوپر اور اس ٹروت کے اوپر گواہی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین ہی کا ذکر فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. توحید پر پہلی گواہی اللہ نے دی. پہلا گواہ توحید پر پہلا بس کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. شہید اللہ. اس کے بعد خود اس میں کس کی صفت ہوئی ہے؟ اللہ نور سماوات والارض. اور دوسری گواہی پوری مخلوق کی والملائکۃ ملائکہ نے گواہی دی. اس کے بعد کہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت اور ثبوت کے اوپر ہم گواہی شہید اللہ وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کوئی عبادت کرے نہیں. اس لیے علم نور کا علم کی وجہ سے روشنی کی وجہ سے چیز کی حقیقت آئی وجہ. میں امام وقی کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فاخبرنی بان العلم نور ونور العلم لا يعطى لعاصی. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے مشہور محدث وقی سے شکایت کی کہ میرا حافظہ خراب ہے, باتیں یاد کرتا ہوں بھول جاتا. کوئی نسخہ بتائیے کہ باتیں یاد رہیں, ذہن ڈیولپ ہو, باتیں محفوظ رہیں ذہن میں. تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ فارشدنی الی ترک المعاصی, مجھ سے یہ کہا, میری رہنمائی کی کہ یہ ایسا کر, گناہ چھوڑ دے, گناہ کرنا چھوڑ دے, میرا ذہن ڈیولپ ہو جائے. کیوں؟ فاخبرنی بان العلم نور, اس لیے کہ علم نور کا نام ہے, علم روشنی ہے, تاریکی کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. وہ نور العلم لا يعطى لعاصی. فرمایا کہ علم نام ہے نور کا, اور علم کہتے ہی ہے کہ چیز اپنی اصل حقیقت کے ساتھ منتشر ہے. چیز کی اصل حقیقت ہے نور. اور ایک بات اور کہتے ہیں, جو قرآن حکیم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نور کہا. ایک جگہ اس کو علم کو کہا, دوسری جگہ نور کہا. کہاں علم کہا ہے, کہاں نور کہا ہے؟ دلیل کا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اور اگر آپ اپنے خواہشات کی اتباع کریں گے بعد اس کے علم آ گیا آپ کے پاس. دیکھیے علم سے مراد یہاں قرآن حکیم کا نام ہی علم رکھ دیا گیا. اور ایک جگہ سے قرآن کی صفت بیان کی جا رہی ہے, چھٹے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے انسانوں, ہم نے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن بھیج دیا, دلیل وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے. ایک جگہ قرآن کی صفت علم, دوسری جگہ قرآن کو نور کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن ایسا علم ہے جس علم کے دائرے میں آ کر کے حق اور باطل دونوں کی تو واضح ہو جاتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز حق ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز باطل ہے. کتنا بڑا علم ہے. دارمی کے نظریے پر قرآن حکیم کی تفصیل دیکھیں. دارمی بہت بات ہے, لیکن قرآن حکیم کا تبصرہ دیکھو کتنا زبردست روایت ہے. خدا کی قسم ڈارونیزم کی ترتیب کے لیے اس سے بہتر طریقہ وہی ہے. قرآن حکیم علم ہے تو بولتا کیا ہے؟ محسوس چیز کے بارے میں مطالبہ تمہارا مشاہدے اور تجربہ کا ہونا چاہیے. محسوس چیز کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو تم مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ کرو, مشاہدہ کرو. تم نے دیکھا یہ آپ کو صرف محسوس چیز کی بات ہو رہی ہے, تو محسوس چیز میں مطالبہ مشاہدہ اور تجربے کا قرآن نے سکھایا. کیونکہ محسوس چیز کے بارے میں بات کرے تو اس سے مشاہدہ اور تجربے کا مطالبہ کرو. آپ تاریخ کا نظریہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. پہلے انسان کیڑا تھا, مختلف مدارس طے کرتے ہوئے حیوانی عالم میں آیا, اور پھر اس کے بعد انسان بنا. مختلف مدارس طے کرتے ہوئے وہ انسانی عالم میں آیا. یہ اس کا نظریہ ہے, تھیوری آف ایوولوشن. ترقی کرتے کرتے وہ اس مرحلے میں پہنچے, یہ اس کا آخری مرحلہ ہے. اب قرآن حکیم کا تبصرہ کہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, انسان پہلے کیڑا تھا, اور مختلف مدارس طے کرتے ہوئے انسانی عالم میں آیا ہے. قرآن حکیم کا تبصرہ دیکھیں کہ یہ نئی بات نہیں ہے, یہ بات کو تم سے پہلے اے ڈارون تجھ سے
سے پہلے کچھ پاگل لوگ کہہ چکے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو وہ سوال جو ہم نے ان سے کیا تھا وہی سوال تم سے بھی ہے. ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون. ہم جب فرشتوں کو مؤنث بنا رہے تھے، لڑکی بنا رہے تھے، تو تم کیا وہاں حاضر تھے؟ تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ داخل سے بدل مطالبہ ہے کہ انسان جب بندر کے عالم سے ہو کر کے انسانی عالم میں آ رہا تھا تو تو نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اس کا؟ محسوس چیز میں مطالبہ مشاہدے کا ہے. مشاہدہ ہے اس کے بعد معاملہ آتی ہو گیا نا، تو اس کو نقد کیا جا سکتا ہے. نقد جہاں تفسیرات قرآن کبھی انشاءاللہ قرآن حکیم کی علمی جو اس کا جو علمی مقام ہے، علمی جو مرتبہ ہے، سائنس کی روشنی میں آپ حیرت زدہ رہیں گے. نفسیات کے پہلو سے دیکھیے، منطق کے پہلو سے دیکھیے، فلسفے کے پہلو سے دیکھیے، معیشت کے پہلو سے دیکھیے، معاشرت کے پہلو سے دیکھیے، عقیدے کے اینگل سے دیکھیے. اچھی موقع اچھی موقع بول رہا ہے اللہ فرشتوں کو لڑکی بنا رہا تھا. ہم شاہدون، یہ لوگ مشاہدہ کر رہے تھے کیا؟ ڈاروین نے کہا کہ ادھر بندر سے انسانی قالب میں آ رہا تھا، وہاں حاضر تھا کہ ڈائریکٹ مشاہدہ نہیں، محسوس چیز کے مطالبہ اور منقول چیز کو ہم ہر روایت کو اللہ مغلم اڑا لیتے. چلیے عمل کر لیجیے. جو روایت منقول ہو، نقل سے آ رہی ہو، تو مطالبہ صحت و توثیق کا ہونا چاہیے. روایت کی صنعت کیسی مطالبہ قرآن نے سکھایا. ہم لوگوں شرک کس سما پر غلط آسمانوں اور زمینوں میں کوئی اللہ کا پارٹنر ہے. They have any share in the creation or heavens. آسمان و زمین میں اس کا کوئی شریک ہے؟ تمہارے پاس یہ موقف ہے تو ایسا کرو. یہ معاملہ منقول ہے، معاملہ جو منقول ہے، بات منقول ہے، تو صحت و تصدیق چاہیے، صحت و توثیق چاہیے. ایتونی فی کتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. فرمایا گیا کوئی نقلی دلیل نہ ہو کہ کسی کتاب میں موجود ہو، یا کتاب میں موجود ہو تو اثارۃ من صحیح شو بنوا دو، فٹ پرنٹس ہو تاکہ پہنچ جائے اثارات کو. کس کو بھی کتاب تو یہ علم کا مفہوم تھا. اور قرآن حکیم کا نام علم دے دیا جانا تو اس بات کی دلیل ہے کہ علم کتنی اہم چیز ہے. آخری بات میں تھامس جیفرسن کی جو مجھے تھوڑی خوبصورتی ہے بیان کرنے کے بعد بات کو ختم کروں. جاری بات ہوگی. اصل میں تھامس جیفرسن یہ امریکہ کا تیسرا صدر گزرا ہے. بچے جانتے ہیں امریکہ کا تیسرا صدر ہے اور یہی ورجینیا یونیورسٹی کا بانی ہے. فلسفہ، سائنس سے لے کر کے مذہب تک بڑی گہری نظر تھی. اس نے آخری عمر میں بائبل کے تجزیے کا بھی ارادہ کیا. میں یہ دیکھوں کہ اس میں مسیح کے اقوال کتنے ہیں جو صحت کے اور درجہ اشتراک تک پہنچتے ہیں. پھر مر گیا. مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میری قبر کے کتبے کے اوپر یہ نہ لکھا جائے کہ میں امریکہ کا تیسرا صدر تھا. لہذا اس کی قبر موتی سے لو کہ کتبے کے اوپر جانتے ہیں کیا لکھا گیا؟ Here was buried Thomas Jefferson, father of the University of Virginia. Here was buried Thomas Jefferson, father of the University of Virginia. یہاں مدفون ہے تھامس جیفرسن جو یونیورسٹی آف ورجینیا کا پانی تھا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوانا الحمدللہ. مانا ایک بات آپ نے جو منتر کا تذکرہ کیا ہے تو مانوی اعتبار سے اس کو بیماری سے کوئی تعلق نہیں، شفا کیسے ہو؟ ہم سب مولانا محمد حسین محمود رحمانی صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں. ابوالعرفان اسد صاحب ان کے خدمت میں کچھ پیش کریں اور میں مولانا محمد حسین صاحب سے دستخط کا استدعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. صدر علی قدر اقلیم خدمت انسانیت کے تاجدار ڈاکٹر سعید پارانی صاحب علم و فضل و کمال مولانا جلال الدین صاحب قاسمی، معززین شہر، اساتذین علم اور میرے عزیز بھائی، کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے ابھی مولانا جلال الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ سے جو تقریر اور جو خطاب سنا وہ ایک انفرادی تقریر، ایک انفرادی خطاب اور اپنی نوعیت کی ایک بڑی اچھی پرمغز اور دلائل سے آراستہ اور پیراستہ تقریر. آج کے اس دور میں جبکہ تقریر فن سے زیادہ پیشہ بن چکی ہے، مولانا جلال الدین قاسمی جیسے افراد کی تقریر یہ بتلاتی ہے کہ ابھی بھی اس روئے زمین پہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے، فضل و کمال سے اور اپنی خاص صفت علم سے متصف فرمایا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں، ان کے علم میں اور ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے. فن تقریر و خطابت کے ماہرین کا ایک مقولہ ہے اور مولانا جلال الدین قاسمی میری تائید کریں گے کہ تقریر وہی بہترین تقریر ہوا کرتی ہے کہ جس سے سننے والوں کو کوئی پیغام ملے اور سننے والے اپنے دل کے اندر کوئی عزم، کوئی بیداری اور کچھ کرنے اور کر گزرنے کا حوصلہ لے کر جائیں. وہ تقریر جو مقرر کی واہوائی کا اور سامعین کے کانوں کی عیاشی کا ذریعہ ہو، وہ تقریر ایک تقریر تو ہو سکتی ہے مگر وہ کوئی پیغام، کوئی فکر انگیز خطاب نہیں ہو سکتا. مولانا جلال الدین قاسمی کی تقریر در حقیقت ایک پیغام ہے اور یہ احساس کی بیداری کا ایک عمل تھا جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا. انہوں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ہمارے اکابرین، علماء، محدثین، فقہاء اور اہل علم و دانش نے علم کے حصول کے لیے جو قربانیاں، جو جاکشانیاں، جو جگرکاری اور انتہائی مشقتوں اور محنتوں کے مرحلوں سے اپنے آپ کو گزارنا، یہ چیزیں جو انہوں نے اختیار کی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور فضل و کمال کی اس بلندی پر پہنچایا کہ ایک زمانے میں ہمارے علماء، ہمارے مصنفین، مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیز میں نصاب تعلیم میں داخل کی گئی اور پڑھی اور پڑھائی گئی. وہ اکابرین کی محنت اور جاکشانی کا مزاج، ان کے جیسا محنت کا جذبہ، علم کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہماری اور آپ کے اندر پیدا ہو. ہم اور آپ علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو محنت اور مشقت کے مرحلوں سے گزارنے کے لیے تیار ہوں. عزم بلند آؤ، سوز جگر آؤ، عزم بلند آؤ، سوز جگر آؤ، شمشیر پدر والی بازو پدر آؤ. باپ کی تلوار چاہتے ہو تو اس کو اٹھانے کا بازو پیدا کرو، وہ سوز جگر پیدا کرو، وہ علم کے لیے اپنے آپ کو شمع کی طرح بلانے اور اپنے آپ کو جلانے کا مزاج پیدا کرو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء مصابیح فی الارض، کہ علماء زمین کے اوپر اللہ کے چراغ ہیں. مصابیح فی الارض،
اور حضور علیہ السلام نے ایک زبردست اشارہ اس حدیث شریف میں اس طرف کیا کہ جس طریقے سے چراغ اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے، اہل علم کا بھی یہ مشغلہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مشقتوں کے مرحلے سے گزار کر علم کا، بصیرت کا، وراثت کا نور دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد کر لیجیے، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد کر لیجیے کہ کسی نے کہا حضرت آپ راتوں کو سویا نہیں کرتے، آرام نہیں کرتے، آپ آرام بھی کیا کیجیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اس اعتماد میں آرام کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو امام محمد سے پوچھ لیں گے، اگر محمد بھی سو جائے گا تو لوگ کس سے جانے پوچھیں۔ علم کے لیے وہ قربانی کا جذبہ، مگر آج علم کے ساتھ جو بے اعتنائی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگی، علم کی طرف سے جو بے رغبتی پیدا ہوگی، علم کی دنیا میں جو آسائش اور آسانی کی راہیں آج ہموار ہوتی تھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ کر تو وہی کہنا پڑتا ہے جو حکیم مشہور نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنی زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ ایک طرف ہمارے علماء کی قربانیاں اور دوسری طرف ہماری تناسانیاں۔ حضرت مولانا کا یہ پیغام ہے کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو تیار کریں، عمل کے لیے تیار کریں، آگے بڑھنے کے لیے تیار کریں، کچھ کرنے اور کر گزرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ احساس رکھیں کہ اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں دریا پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں، دریا پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ مولانا نے علم نافع اور علم غیر نافع کی جو تقسیم بیان کی، وہ تقسیم بھی ایک لحاظ سے نئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا محترم کے وسعت مطالعہ اور ان کی دقت نظر کی وہ ایک دلیل ہے کہ انہوں نے علم کی وہ دو قسمیں جو آج تک بیان ہوتی آ رہی ہیں اسے حدیث کے سے استدلال کر کے اور حدیث کی روشنی میں دو تقسیموں میں ہمارے سامنے پیش کیا، علم نافع، علم غیر نافع۔ میں چاہتا تھا کہ اور سمجھ رہا تھا کہ مولانا بیان کر دیں گے، مگر مولانا نے اس طرف اشارہ نہیں کیا، اس لیے میں اس طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علم نافع اور غیر نافع کی جو تقسیم مولانا نے بیان کی ہے وہ انتہائی صحیح ہے، احادیث سے جو استدلال کیا وہ بھی انتہائی درست ہے، مگر ایک بات مسلمانوں کے ذہن میں ہمیشہ باقی رہنی چاہیے کہ دنیا کا کوئی سا علم ہو، دنیا کا کوئی سا فن ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کے ساتھ پروردگار عالم کا نام مربوط اور متصل نہ ہو تو وہ علم، وہ فن، وہ چیز بیکار ہے۔ دنیا کا کوئی علم آپ حاصل کریں، وہ علم نافع کی تعریف میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، آپ اس سے قطع نظر اس بات کے اوپر ضرور نگاہ کیجیے کہ اس کا رابطہ اللہ کے نام سے جڑا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی یاد کیجیے جو غار حرا کی تاریکیوں میں 600 برس کے آسمانی وحی کے انقطاع کے بعد نازل کی گئی، اور فرشتے وحی نے آ کے کیا کہا؟ پروردگار عالم کا حکم نازل کرتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو نبی پڑھیے، اقرأ اعوذ بک ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جو واقعہ پیش آیا بہت اختصار سے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد قرآن مجید کی چند آیتیں فرشتے نے پڑھ کر سنائی، وہ کیا تھی؟ کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اشارہ کیا، اقرأ پڑھیے، تعلیم کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا، علم کی اہمیت کی طرف، اور یہ قرآن مجید کا زبردست معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے علم کے اوپر زور دینے کی زبردست دلیل ہے کہ 600 برس کی آسمانی وحی کے انقطاع کے بعد جب پہلی مرتبہ وحی نازل کی گئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ شراب مت پینا، بدکاری مت کرنا اور یہ مت کرنا اور وہ کرنا، بلکہ کہا گیا علم حاصل کرو، یہ علم تم کو برائیوں سے دور اور نیکیوں سے قریب کرے گا۔ اس میں کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ، تمہارے علم کے ساتھ پروردگار کا نام جڑا ہوا ہونا چاہیے۔
علمی کے رہے حق نہ نمائے جہالت سادی نے کہا نا وہ علم جو اللہ کا راستہ نہ دکھائے، اللہ کی طرف نہ لے جائے، جو برائیوں کی طرف لے جائے، جو اچھائیوں اور نیکیوں سے دور کر دے، وہ جہالت ہے۔ علمی کے رہے حق نہ نمائے جہالت ہے۔ بہرحال میں اس موقع پر دل خوشی کا اظہار کروں گا اور مولانا محترم کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کروں گا۔ حج کا یہ زمانہ جبکہ مقررین کی تقریریں دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی واہوائی کا ذریعہ بھی ہوا کرتی ہیں، اور جگر مراد آبادی کا ایک بہت پیارا شعر میں سنا دو۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا وائس کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر، سنیے ڈاکٹر صاحب، وائس کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر، آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور۔ اس زمانے میں مولانا محترم جیسے لوگوں کا ہمارے سامنے آنا اور اس انداز کا فکر انگیز خطاب کرنا قابل مبارکباد ہے، اور آج کی یہ تقریب جس میں اتنے اہل علم اہل دانش جمع ہے اور مسند صدارت پہ ہمارے ڈاکٹر سعید پارانی صاحب جلوہ افروز ہیں، جن کو دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں کسی شاعر کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ لوح ظلمت کی جبی پہ ایک تارا رہ گیا، لوح ظلمت کی جبی پہ ایک تارا رہ گیا، آخری شب ایک دریچے میں اجالا رہ گیا۔ آج کے زمانے میں ڈاکٹر سعید پارانی صاحب جیسے لوگوں کا دم قدم بسا غنیمت ہے۔ پھر مولانا جلال الدین قاسمی صاحب یا تشریف فرما ہے، صوفی علی الدین صاحب ہیں، قاری مختار صاحب اور اساتین علم معززین شہر کا مجمع ہے، منتخب مجمع ہے۔ ایسی مجلس شاد و نادر دیکھنے میں آتی ہے، اور ایسا فکر انگیز خطاب شاد و نادر سننے میں ملتا ہے۔ میں ڈاکٹر اشفاق انجم صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا، اور ان کے رفقا کو جنہوں نے اتنی پیاری مجلس سجائی، اور ڈاکٹر اشفاق انجم کی نظم بھی ایک شعر کروں گا۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا راہ سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں ہے دل، یوں خوش ہیں جیسے دولت کونین پاگے۔ اشفاق انجم اسی دیوانے کا نام ہے جو اللہ کی محبت کی راہ میں سب کچھ لٹا کے شاید آگے بڑھنے کا حوصلہ کر رہے ہیں۔ میری دعا، دلی تمنا، آرزو سب کچھ ان کے ساتھ ہے، اور آپ تمام حضرات جو یہاں اتنی دیر تک جمع رہے اور بہت دلچسپی کے ساتھ اس کے اجتماع کے ساتھ مقرر موصوف کا خطاب سنتے رہے، سبوں کو دلی مبارکباد۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ صدر مجلس ڈاکٹر سعید پارانی صاحب۔ معززین اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامنے کرام، میں اس تقریب کی صدارت کے قابل تو نہیں تھا، لیکن غالب نے کہا ہے کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں، غالب مفت حالا ہے تو پورا کیا بات میں اس تقریب کی صدارت کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا تھا میری مصروفیت کی وجہ سے۔ تو کل میرے ایک دوست نے میری آنکھ کھول دی، ہم لوگ مکان کے تہہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دوست نے کہا کہ مجھے انویٹیشن آیا ہے جس کے اندر، جس رتبے کے اندر ایسے ایسے نام ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ایسی تقریب کے لفافے کے اوپر میں نے اپنا نام دیکھا۔ سچ مانیے جب میں نے اس دوست کی اچھا ذوق رکھتے ہیں وہ بات سننے کے بعد میں جب اپنے گھر گیا تو میرے پیر میں سڑک کی دھول نہیں لگی، کیونکہ میں زمین سے تھوڑا اونچا چل رہا تھا۔ پھر انویٹیشن ملنا تو دور کی بات ہے، میں اس پروگرام کی صدارت کے لیے چنا گیا ہوں۔ میں مشکور ہوں اشفاق انجم صاحب کا، سعید پرویز سر اور جتنے بھی اراکین ہیں اس انجمن کے۔ حالانکہ ابھی چند روز قبل، میرے خیال سے کچھ ہفتہ پہلے یا مہینہ پہلے ایک تقریب ہوئی تھی
تو میں نے کسی رخار سے شکایت کی تھی کہ آپ لوگ صدر کا انتخاب اچھا نہیں کرتے، تو شاید اس مجلس کا صدر مجھے بنا کر صدر اپنے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی شکریہ، یا تو میرا منہ بند کرنے کے لیے مجھے صدر بنا دیا کہ آئندہ نہیں کریں گے ہمارے پیسے۔ مولانا موصوف مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کے بارے میں جتنے بھی الفاظ میں نے اب تک سنے تھے سب چھوٹے تھے، کیونکہ مولانا مجھ سے بہت اونچی چیز ہوئی تھی۔ مولانا سے میرا تعلق تقریباً 3 برس پہلے غائبانہ ہوا تھا۔ میں ایک لڑکے کا آپریشن کرنے جا رہا تھا، تو لڑکا بے ہوش ہونے سے پہلے مجھ سے کچھ سوالات پوچھ رہا تھا اور بڑی فلوئنٹ انگلش میں بات کر رہا تھا کہ ہاؤ لانگ از اٹ گوئنگ ٹو ٹیک، تو میں حیران کہ بولا بیٹا تم کہاں پڑھتے ہو؟ بولے میں ایڈیٹنگ میں پڑھتا ہوں۔ ایڈیٹنگ اردو میڈیم ہوتی ہے؟ ہاں میں اردو میڈیم میں پڑھتا ہوں۔ اردو میڈیم کا بچہ ہمارے گاؤں کے اندر اتنی روانی سے انگلش بول رہے ہیں، بولا کس کے بچے ہو؟ بولے مولانا جلال الدین قاسمی صاحب۔ بولا ٹھیک ہے، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرا کبھی لے کر آئیے۔ 2 روز بعد مولانا سے ملاقات ہوئی، کسی نے کہا کہ مولانا کو بھیج دیجیے۔ دیکھا تو ایک شرٹنگ کیا ہوا آدمی ہاتھ میں واکنگ اسٹک لیے ہوئے مولانا جلال الدین قاسمی، اور ہاتھ میں ایک انگریزی ناول تھا، غالباً نگاتا کرسچی یا کسی کا ناول تھا ان کے ہاتھ میں۔ یعنی کہ باقی ہوتے ہی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ ایک مولانا پہلی بات ٹوٹی نہیں، چھوٹی داڑھی میری طرح، شرٹنگ کیا ہوا اور ہاتھ میں انگلش ٹائپ کی واکنگ اسٹک لے کر داخل ہوتے ہیں اور ہاتھ میں انگریزی ناول ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ ایک عالم کے ہاتھ میں ایک انگریزی ناول کا دیکھنا۔ مجھے مولانا ابوبکر حسان ندوی کی وہ بات یاد آتی ہے جو انہوں نے بیباک کے ایک سالانہ کے اجرا کے موقع پر کہی تھی کہ میں ادب بھی پڑھتا ہوں، افسانے بھی پڑھتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے، اور دین کا ایک اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ اسے کہاں جانا ہے۔ تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ مولانا شاید اسی لیے انگریزی ناول بھی پڑھتے ہوں کہ اس کا بھی خبر ہونی چاہیے کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے۔ پتہ نہیں میں ان کی تاریخ میں کچھ کلمے اگر کچھ کہوں گا تو یہ دراصل میں اپنی ہی تعریف کروں گا، مجھے ایسا محسوس ہوگا، اس لیے میں ان کی تعریف نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں احمد فراز صاحب نے ان سے ملاقات سے پہلے ہی وہ شعر کیسے گھڑ لیا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے فیملی کرام، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مالیگاؤں کے لوگوں نے، بڑے خوش قسمت ہیں شہر کے لوگ جنہوں نے مولانا کا یہ آج تقریر سنی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، مولانا کہتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں، اور خدا توفیق دے تو عمل کی طرح شکریہ کے لیے سب سے تمام آپ کے جمعے کے ساتھ مولانا تقوی سماج اور آپ تک جمے رہے۔